ڈاکٹر صاحب جب نکاح کا وقت ہوتا ہے تو ہم نے موجودہ جو صورتحال ہے اس میں یہ دیکھا کہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی ہے، اور اس میں کوئی جو ہے دوسرے ملک میں ہے، لڑکا جو ہے دوسرے ملک میں، لڑکی کسی اور جگہ ہے، تو ٹیلی فون پر بھی نکاح ہونے کا سنا ہے۔ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حدیث اور سنت کی روح سے یہ جواز ہمیں ملتا ہے؟ بات دراصل یہ ہے کہ احادیث اور سنت یا نصوص میں تو چونکہ اس وقت ایسی ایجادات نہیں تھیں، لیکن اسلام نے جو الدین و یسرن کے تحت اور آسانی کا نام دین رکھا، اور اسلام میں بھی آسانی ہے، ہر معاملے کا حل بیان کیا ہے اور تکلفات سے پاک دین ہمیں دیا۔ اب اس میں اگر کوئی شخص، بڑی آسانی کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص خود حاضر نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کرنے کی اجازت دی اور اس کا ایک دستور بنایا، یعنی وکیل مقرر کر سکتا ہے، اور عورت کی طرف سے اس کا ولی جو ہے وہ ایجاب و قبول کر سکتا ہے۔ اگر وہ ولی موجود نہیں تو وہ آگے اپنا وکیل مقرر کر سکتا ہے۔ تو ایسی سہولت جب موجود ہے تو اس قسم کے تکلفات کی ضرورت نہیں، اور خاص طور پہ اس لیے بھی کہ اس قسم کے معاملات سے کئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، کئی قسم کی الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، کئی قسم کے دھوکے اس میں ہو سکتے ہیں۔ یہ معاملہ سیدنا خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کے زمانے میں حضرت صاحب سے بھی پوچھا گیا، تو حضرت صاحب نے اس پہ لکھا یہ کافی مشکوک معاملہ ہے، اس مسئلے کو مجلس افتاء میں رکھیں، اور اس کے بعد پھر مجلس افتاء میں سے رکھا گیا، کافی اس پہ تحقیق ہوئی، اور اس کے بعد مجلس افتاء نے یہی اس کی جو سفارشات حضرت خلیفۃ مسیح کی خدمت میں پیش کی وہ یہی تھی کہ یہ اس سے کئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں، اور چونکہ نکاح کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا میں نے عرض کی کہ یہ اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ اپنا وکیل مقرر کر لیا جائے، تو وہ سہولت موجود ہے۔ اور دوسرا، نکاح کے معاملے میں اسلام نے یہ خاص طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص طور پہ ہدایت ہے کہ اعلنوا حاضر نکاح فی المساجد، کہ ان نکاحوں کا اعلان ایسی جگہ پہ ہونا چاہیے جہاں پہ پبلک آ جا سکتی ہے، لوگوں کو پتہ چلے، اس کی تشہیر ہو، اس کی اشاعت ہو، لوگوں کو پتہ چلے۔ تو اگر کوئی شخص ٹیلی فون پہ، اگر ایک فریق یا دوسرا فریق ٹیلی فون پہ ہے اور نکاح خواہ جو ہے وہ ٹیلی فون سن کے بات کر رہا ہے، تو پتہ نہیں اس طرف آواز کی شناخت میں بھی تو غلطی لگ سکتی ہے، آواز جو ہے ایجاب قبول کرنے، اور بعد میں پتہ چلے کہ جی میں نے ایجاب قبول کیا ہی نہیں، کوئی کسی اور نے کر دیا۔ تو یہاں پہ تو جب نمائندہ مقرر کیا جاتا ہے اس کے باقاعدہ گواہ ہوتے ہیں، کہ اگر مثال کے طور پہ زید اپنے نکاح کے لیے کسی کو اپنا وکیل مقرر کرتا ہے تو ساتھ وہ دو گواہ بھی، کہ ان گواہوں کی موجودگی میں اس کو اپنا وکیل مقرر کر رہا ہوں۔ وکیل مقرر کرنے کے گواہ الگ ہیں اور نکاح کے گواہ الگ ہیں۔ تو یہ جب یہ سہولتیں ہیں تو اس قسم کے معاملات جن میں خاص طور پہ پبلک کا شامل ہونا ضروری ہے، اس کو اس قسم کے جو موجودہ جدید دور کی جو ایجادات ہیں ان کے ساتھ تکلف کے طور پہ منسلک کرنا جو ہے ایک ناواجب سی بات ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ سہولت موجود ہے، نکاح میں اپنے نمائندہ اور وکیل مقرر ہو سکتے ہیں، اس لیے اس قسم کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس میں تو دھوکہ اور غلط فہمی اور کئی قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہونے کا بھی اندیشہ ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔